الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس 9 لیکچر نمبر آج ہمارا 25 ہے. جو سلیبس کے اندر 10 احادیث تھیں وہ اس کے اندر شامل تھی، تو آج ہم نے 6 نمبر حدیث اور 7 نمبر حدیث پڑھنی. آئیے شروع کرتے ہیں حدیث سے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، و ابغض للہ، اور کسی سے بغض رکھا اللہ کے لیے، و اعطى للہ، اور کسی کو کوئی چیز دی تو اللہ کے لیے، و منع للہ، اور جس سے کسی سے ہاتھ روکا تو وہ بھی اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، بس تحقیق اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. من احب للہ، وہ جو محبت کے لیے اللہ کے لیے، و ابغض للہ، اور کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے، و اعطى للہ، اور کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، و منع للہ، اور کسی سے ہاتھ روک لے وہ بھی اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یہ تو حدیث سے پاک کا ترجمہ ہو گیا. حدیث کا عنوان. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول بتائے ہیں. تکمیل ایمان یعنی ایمان کے مکمل ہونے کے 4 اصول بیان کیے. بندہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی جائز جگہ پر. آگے و ابغض للہ، اگر کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے. و اعطى للہ، اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے عطا کرتا ہے. آگے و منع للہ، اگر کسی سے ہاتھ روک لیتا ہے، پہلے کوئی چیز ان کو دیتا تھا پھر وہ ہاتھ روک لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے. فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. حدیث کا عنوان کیا ہے؟ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے. آگے حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے. قرآن مجید کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو ایک دوسرے سے، عَلَى الْبِرِّ، نیکی میں، وَالتَّقْوَى، اور تقوی میں. یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے کیا کرنا چاہیے؟ تعاون کرنا چاہیے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی کے اندر ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے. آگے ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ، کہہ دیجئے، اِنَّ صَلَاتِي، میرا قربانی کرنا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز پڑھنا، وَنُسُكِي، اور میرا قربانی کرنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ سب کچھ کس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کی. نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا. آگے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، وَمَحْيَايَ، میرا زندہ رہنا، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. حدیث کی تشریح. حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہاری محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی سے ہم محبت کریں یا کسی سے نفرت کرنا چاہیے، اس کے اندر معیار جو ہے وہ کس ذات کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات. کہ اگر میں اس سے محبت کر رہا ہوں، یہ نبی کے، صحابہ کے اوپر اپنا صحیح طریقے سے ایمان رکھنے والے ہیں، حضور کے سنت طریقے کو اپنانے والے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اگر وہ رسول سے نفرت کرتا ہے، رسول کے طریقے سے، رسول کے صحابہ کے طریقے سے نفرت کرتا ہے، تو اگر میں کسی سے محبت کروں اس کا معیار اللہ کی ذات ہونا چاہیے. نفرت کا معیار بھی اللہ کی ذات ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں ان سے نفرت کرنے کا حکم دیا.
دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تو نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی تو تو نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا۔ یعنی انسان اگر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا ہے۔ دیکھو یہ حدیث تھی، اس کے متعلق 2 آیت بتائی، 2 حدیثیں بتائی۔ ان سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، کسی کو کوئی چیز عطا کرتے تھے یا کسی سے کوئی چیز دیتے تھے، اس سے ہاتھ روک لیتے ہیں، صرف اور صرف اس کے اندر اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ محبت تھی تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کسی سے بغض رکھا، نفرت رکھی تو اللہ کے طریقے کو دیکھ کر رکھا۔ اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرتے تھے تو اس کے اللہ کی رضا کو دیکھتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرتے تھے پھر اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی کہ اللہ رب العزت کے طریقے کو اپناتے ہوئے، نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے اس سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی اللہ کے لیے، تو حضور نے فرمایا فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا۔ آگے حدیث نمبر 7، یعنی ان سے معلوم ہوا ہمیں ان چیزوں کو نظر کرتے ہوئے جن سے بھی محبت کریں یا بغض رکھیں یا کسی کو کوئی چیز عطا کریں گے یا کسی سے ہاتھ روکیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کریں گے تو فقد استکمل الایمان، تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اس حدیث میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 7، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ لیس منا من لم یرحم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں ہے ہم میں سے وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی حضور کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ لیس منا، نہیں ہے ہم میں سے، من لم یرحم صغیرنا، وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ حدیث کا عنوان کیا بنے گا؟ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر مشتمل ایک اہم معاشرتی اصول بیان فرمایا۔ کیا؟ حقوق العباد پر ایک اہم معاشرتی اصول بیان فرمایا۔ حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے، بے شک اللہ کے بندوں پر بہت زیادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر جو رحم کرنے والی ذات ہے بندوں پر وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے سامنے ادب سے کندھے جھکائے رکھو، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو، یا کیا ہے؟ ان کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکائے رکھو کا مطلب کیا ہے؟ ان کا ادب و احترام کرنا، وہ کسی چیز کا حکم کرتے ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ ہاں، اگر کسی نافرمانی کے اندر جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہے اس کے اندر آپ کو حکم دیتے ہو، آپ والدین کی نافرمانی، ان کی بات نہیں مان سکتے۔ اس کے علاوہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں آپ کو ان کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ دوسری جگہ کیا ہے؟ تم اپنے والدین کے سامنے ادب سے کندھے جھکائے رکھو۔ آگے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو پست رکھو نبی کی آواز سے، یعنی ہماری آواز جو ہے وہ پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم بڑی محفل کے اندر ہیں، بڑے لوگوں کے اندر جاتے ہیں تو بڑے لوگوں کا ہم احترام کریں گے، ادب و احترام، کہ ہماری آواز جو ہے بڑوں کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو۔ مجلس کا آداب ہونا چاہیے، بڑوں کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا تم اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آگے ہے حدیث کی تشریح حدیث سے۔ اس سے پہلے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر قیامت کے دن رحم نہیں کیا جائے، جیسے من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی حدیث کا شان ورود جو ہے، یہ حدیث جو ہم نے ذکر کی ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ ایک جنگ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے تو اس جنگ میں ایک زخمی بچے کو پایا،
تو اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو حدیث بھی یہی تھی، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو ہم کیا ہے، لیس منا، نہیں ہے ہم میں سے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا۔ اب بڑوں کے اندر چاہے ہمارے اپنے والدین ہوں یا اساتذہ کرام ہوں یا رشتہ دار محلے کے اندر رہنے والے بڑے ہوں یا بزرگ ہوں سفید داڑھی والے، ہم نے اپنے سے جو بڑا ہوگا اس کا کیا کرنا ہے، ادب و احترام کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ محلے کے اندر، آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ نے کسی بڑے کا ادب و احترام کیا، کسی بڑے کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا، جب آپ اس طرح کرو گے یہ آپ کی نہیں تعریف ہو رہی ہوگی بلکہ آپ کے والدین کی کہ کتنی اچھا بچہ ہے، کہ والدین نے کس طرح تربیت کی ہے، کہ کس طرح اس کے اساتذہ نے اس پر محنت کی ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، بڑوں کا ادب نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ایمان والا تو ہوگا لیکن اس کا ایمان مکمل تب ہوگا جب ان چیزوں پر ہم کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کا ادب کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 18,000 مخلوقات بنائی، 18,000 مخلوقات کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات بھیجی دنیا کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر ہے۔ تو ہمیں جس چیز کا اس حدیث کے اندر اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، اس کے متعلق اس کا عنوان دیکھنا ہے۔ یہ 2 آیتیں بتائی تھی، ترجمہ دیکھ لینا۔ 7 نمبر حدیث اس کا بھی ترجمہ دیکھنا ہے، عنوان یہ لکھ دیا۔ حدیث کی تشریح قرآنی آیات سے یہ 3 آیتوں کا ترجمہ لکھا ہے۔ آگے حدیث کی تشریح حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر قیامت کے دن رحم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا اس کا شان ورود کہ کس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ ایک جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زخمی بچے کو دیکھا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لا یرحم لا یرحم، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئی۔ آج ہمارا جو لیکچر نمبر 25 تھا، آگے جو لیکچر ہوگا ہمارا اس کے اندر 8 اور 9 نمبر حدیث ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔